ناظرین اور حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین اور مریدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری اعتکاف کا 5واں دن ہے۔ ابھی ہم عصر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں۔ اب عصر کے بعد انشاءاللہ کچھ اجتماعی اور کچھ انفرادی معمولات ہوں گے۔ جہاں تک اجتماعی معمولات کا تعلق ہے، سب سے پہلے انشاءاللہ تاریخ مشائخ چشت کی تعلیم ہوگی۔ مختصر تعلیم کے بعد نماز عصر کی دعا ہوگی۔ دعا کے بعد میری کتاب الدعا میں سے مناجات مقبول اور ذریعۃ الوصول کی منزل کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد مناجات دعا بوسیلہ اولیاء جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی منظوم جو ابھی ایک نظم ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے انفرادی اجتماعی معمول میں سے ذکر کشف ملائکہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ذکر کشف ملائکہ کے بعد انفرادی معمول ہمارا ہوگا کہ ہم مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تو جہاں تک پہلے اجتماعی معمول کا تعلق ہے، وہ ہے تاریخ مشائخ چشت کی تعلیم۔ تاریخ مشائخ چشت، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ میرے دادا پیر برکت الاثر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرور کی تعریف ہے، اور نہایت نفیس تعریف ہے، جس میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے تمام مشائخ سلسلہ کے مختصر حالات پیش کیے ہیں۔ تو اس میں سے آج ہم جو خواجہ عبدالواحد ابن زید ابو الفضل قدس سرور کے حالات جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ آپ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ صائم الدہر قائم اللیل اکابر میں تھے۔ 3 روز بعد افطار فرماتے، اور پھر بھی 3-4 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے۔ یعنی یہ عالم تھا، یعنی افطار روزہ رکھتے اور افطار بھی معمولی چند لقموں سے۔ اور زہد کا غلبہ اس قدر تھا کہ جو کچھ پاس ہوتا تھا سب خدا کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ دینار و درہم اگر کسی کے دینے کے واسطے بھی ہاتھ میں لیتے تھے تو ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا زہد کا عالم ہے کہ دینار و درہم کی بو جو ہے وہ بھی ہاتھوں میں نہ رہے۔ چاہے کہ دینار و درہم رہ جائے تو گویا کہ ان کو بھی دھو لیا تاکہ ان کی بو بھی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ ماوا و ملجا فقہا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیعت سے قبل 40 سال تک مجاہدات میں مشغول رہے۔ علوم ظاہریہ میں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے، یعنی اتنی اونچی نسبت ہے۔ سلوک میں آپ کی ابتدا اس طرح پر ہوئی کہ آپ کے غلام تھا، جس سے اس معاہدے پر کہ رات کے وقت مجھے رخصت دے دی جائے، رات کے عوض 1 دینار دوں گا۔ یعنی غلام نے کہا کہ رات کو میں کام نہیں کروں گا، لہذا آقا سلامت اس کام نہ کرنے کی عوض 1 درہم کو دیا کروں گا۔ یہ غلام نے معاہدہ کیا۔ اپنے آپ کو رات کی حاضری سے مستثنی کر لیا تھا۔ کسی شخص نے آپ سے شکایت کی کہ وہ رات کو زرگری کا کام کرتا ہے، یعنی پیسے بنانے کا کام کرتا ہے، زرگری کا کام کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ شکایت اس امر کی تھی کہ رات کو مردوں کا کفن چراتا ہے، یہ جو رات کو غائب ہو جاتا ہے تو یہ چوری چکاری کرتا ہے، بلکہ مردوں کے کفن چراتا ہے۔ وہ زمانہ تو اتنی افلاس و غربت کا تھا کہ مردے کا کفن نکال کے لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ اپنا گزارا کرتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی 2-4 درہم مل جاتے تھے، تو کہا کہ مردوں کو بھی چھوڑتے تھے، زندہ تو دور کی بات۔ آپ نے امتحان کے لیے ایک شب اس کا تعاقب کیا۔ وہ غلام تھوڑی دور جا کر ایک قبرستان میں پہنچا اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا۔ صبح تک نماز پڑھتا رہا، کمال ہے۔ اور صبح کے بعد دعا مانگی اور پھر یہ عرض کیا، اے میرے بڑے سردار، میرے چھوٹے سردار کی اجرت بھی دے دے۔ اللہ اکبر، بڑے سردار سے چھوٹے سردار کی اجرت مانگ رہا ہے۔ اے میرے بڑے سردار، میرے چھوٹے سردار کی اجرت بھی دے دے۔ اس پر 1 دینار اس کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی دعا مانگ رہا اور دینار ہاتھ میں گرا۔ وہ لے کر چلا آیا، مگر یہ وہیں چھپے رہے اور وضو کر کے اپنے خیال کی استغفار میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، یعنی صلاۃ التوبہ پڑھی کہ میں دیکھو اس کے بارے میں ایسا سوچا، اور یہ تو اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے قبرستان میں، اور واقعی قبرستان سے زیادہ اچھی اللہ کی عبادت کی جگہ ہے کیا کہ سامنے قبریں موجود ہیں اور انسان جو ہے اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہے، اور موت کا تصور، آخرت کا تصور بالکل زندہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔
تو نماز کا عالم کیا ہوگا، توجہ اللہ اور گرہ ازاری کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس کے بعد دعا کر کہ اللہ آپ اجرت دے دے، دینار ہاتھ میں گر رہا ہے۔ خیر حضرت نے جو توبہ کی اور نیت کر لی کہ اس کو آزاد کر دوں گا۔ صبح کو وہاں کے لوگوں سے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا مکان 2 سال کے راستے پر ہے، 2 سال کے راستے پر ہے، متحیر ہوئے۔ یعنی دیکھو یہ سننے والی بات ہے کہ غلام قبرستان گیا، یہ بھی پیچھے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے یہ غلام واپس آیا، یہ وہیں پہ انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر آنے لگے تو راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جس علاقے میں رہتے تھے وہ تو 2 سال کی مسافت پر اتنی دور راستہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں طی الارض کا مقام۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طی الارض کا مقام عطا کرتے ہیں، ان کے زمین کو سمیٹ دیتے ہیں۔ زمین جب سمٹ جاتی ہے، آدمی جو اس جگہ پہنچ جاتا ہے، کام کر کے واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد زمین کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ربڑ ہے، اب ربڑ اتنا سا ہو، اس کا کھینچ کے اتنا لمبا کر دیا۔ اب ایک چیز اگر وہاں پہ ہے تو وہ تو دور ہے، اور لیکن اس کو سکیڑ دیا تو چھوٹا سا ہو گیا، تو یہاں پہ تو قریب ہے۔ تو یہ طی الارض کا مقام، یہ احادیث طیبہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی کہ بعض اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طی الارض کا مقام عطا کر دیتے ہیں، یعنی زمین ان کے لیے سمٹ جاتی ہے۔ تو وہ غلام بھی ایسا اللہ کا ولی تھا، اس کے لیے زمین سمٹ گئی تھی اور قبرستان بالکل پڑوس میں تھا، اور یہ حضرت بھی پیچھے چلے گئے، یہ جو آقا ان کے۔ تو خیر سخت متحیر ہوئے۔ ایک سوال سامنے آیا اور پوچھا کہ عبدالواحد کیسے بیٹھے ہو؟ آپ نے قصہ سنایا، اس نے کہا جاؤ مت، تمہارا مکان تیز گھوڑے کی چال سے 2 سال کے راستے پر ہے، اتنی دور۔ رات کو وہی غلام آوے گا، اس کے ساتھ جانا، اور واقعی وجود اس کے چارہ ہی نہ تھا کہ انتظار کریں، لہٰذا کہا اسی جگہ بیٹھے رہو، دوبارہ آئے گا، ظاہر ہے کہ زمین اس کے لیے سکڑے گی، وہ اسی قبرستان میں عبادت کرے گا، اب جب واپس جائے گا تو تم ساتھ چلے جانا۔ دوسری شب پھر وہ غلام آیا اور مختلف اقسام کے کھانے اپنے ہمراہ لایا، اور شیخ سے عرض کیا کہ کھا لیجیے، پھر ایسا کبھی نہ کیجیے۔ یعنی گویا کہ آقا کو کہا کہ کھانا میں آپ کے لائے ہوں، کیونکہ آپ تو یہاں محبوس ہو گئے قبرستان میں، لہذا لیکن آئندہ ایسا نہ کیجیے کہ آپ نے میرا پیچھا کیا۔ میرا تو اللہ سے گویا کہ ایک معاملہ ہے، جہاں چاہے جا کر خدا کی عبادت کروں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین سمیٹ دی اور میں وہاں جا کے عبادت کر رہا تھا، تو گویا کہ یہ مقام۔ تو پھر ایسا نہ کیجیے گا۔ آپ نے کھانا نوش فرمایا اور وہ بدستور عبادت میں مشغول ہوا۔ صبح کے وقت حسب دستور دینار آ گیا، اور یہ دونوں دینار لے کر خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پیش کر دیے۔ خواجہ عبدالواحد بن زید ان کے ساتھ چند قدم چلے کہ مکان آ گیا۔ ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ سکڑی بھی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، انہیں بھی ارادہ کیا تھا انہوں نے، اور اس غلام پر جو غلام کیا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا سچا غلام تھا، اس کو اللہ نے جو وہ قوت کشفیہ کے سے واضح کر دیا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے آزاد کریں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، آپ نے تسلیم فرمایا اور آزاد کر دیا۔ اسے بہت شکریہ ادا کیا، اور ایک پتھر یا چند کنکریاں باقی آزادی نظر کر دیں اور غائب ہو گیا۔ کوئی پتھر یا کنکریاں میں سے دے دی ہیں نظرانے کے طور پہ، جی شکریہ آپ نے مجھے آزاد کیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بڑے قیمتی جواہر تھے، وہ کنکریاں کیا تھی، وہ جواہرات بن گئے، وہ قیمتی پتھر کیا تھے، ہیرے تھے، تو وہ جناب وہ قیمتی جواہر تھے، ان کو فروخت کیا اور فقراء کو تقسیم کر دیا، جو ملا سب فقراء کو تقسیم کر دیا، اور اسی وقت سے ترک دنیا شروع کر دی۔ یہ وہ سبب بنا، یہ وہ موجب بنا کہ جس کی وجہ سے حضرت شیخ عبدالواحد بن زید یہ جو للہیت کے راستے پہ آ گئے، اور ولایت و معرفت اور دنیا کی حقیقت دل سے نکل گئی، اور ولایت و معرفت کی طرف چلے گئے۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پنڈلی میں درد ہوا، اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات جو میں نے نماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا، اور بمشکل نماز پوری کی اور چادر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک لڑکی چند لڑکیوں کے ہمراہ میرے پاس آ کر بیٹھی، بقیہ لڑکے اس کے پیچھے بیٹھی، ان میں سے ایک کو اس نے کہا اس شخص کو اٹھاؤ، مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئی اور سب نے مل کر مجھے اٹھایا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے نرم نرم بسترے بچھاؤ اور تکیے رکھو۔ انہوں نے 7 بسترے اوپر نیچے اور اس پر بہت خوبصورت سبز رنگ کے تکیے رکھے۔ ایسے بسترے اور تکیے میں نے عمر بھر کبھی نہیں دیکھے۔ خواجہ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایسے بستر تکیے میں نے دیکھے۔
پھر حکم دیا کہ اس کو فرش پر لٹا دو، مگر دیکھو اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دی، فرش یعنی بستر، تو یہ وہ اس پر لٹا دیا۔ میں ان کو دیکھتا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا، پھر اسے حکم دیا کہ ان کے لیے چاروں طرف پھول رکھو۔ ان سب نے میرے چاروں طرف پھول رکھ دیے۔ پھر وہ لڑکی میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس درد کی جگہ پر رکھا اور ہاتھ سے سہلایا، پھر کہنے لگی کھڑا ہو، نماز پڑھ، حق تعالیٰ نے تجھے صحت دے دی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے آپ کو تندرست پایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تندرست پایا۔ اور وہ دن سے آج کا دن ہے، میں کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی بیمار نہیں ہوا، ہمیشہ صحت مند۔ اور میرے دل میں اب تک اس کے اس جملے کی حلاوت موجود ہے کہ کھڑا ہو، نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، کھڑا ہو، نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شفا بخشی۔ حکم بھی کیا دیا، کھڑے ہو کے نماز میں کھڑا ہو جا، اللہ کے سامنے پیش ہو جا۔ تو یہ حضرت خواجہ عبدالواحد ابن زید فرماتے۔ اس کے بعد مزید اور حالات بھی ہیں جو انشاءاللہ یہ وہ آئندہ تعلیم میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز عصر کی اجتماعی دعا کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ بھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، یا اللہ عصر کی نماز کے پورے انوارات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ شہود ملائکہ کے وقت ملائکہ آتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اس وقت میں، یا اللہ ملائکہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں اور ہمارے بارے میں تیرے سامنے اچھی گواہی دیں۔ یا اللہ ہمارے بارے میں اچھی گواہی دیں، یا اللہ ان کی گواہی کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس نماز کی پوری برکات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعتکاف کا 5واں دن ہے، یا اللہ ہمارے اعتکاف کے شب و روز کو قبول و منظور فرما، کمی بیشی کو معاف فرما۔ یا اللہ گھروں میں محبوس ہو گئے کورونا وائرس کے مرض کی وجہ سے، لہٰذا گھروں میں بیٹھ کے یا اللہ اس تربیتی اعتکاف کو جو ہم سر انجام دے رہے ہیں، اگرچہ مصنون اعتکاف تو مسجدوں میں ہوتا ہے مردوں کے لیے، لیکن ہم تو گھروں میں محبوس ہیں، ہم مصنون اعتکاف تو نہیں کر پا رہے، لیکن گھروں میں ایک مرد بھی بیٹھ کے یا اللہ تربیت لے رہے ہیں، یا اللہ تجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا گھر تو مصنون، ان کا اعتکاف تو گھر میں ہی مصنون ہوتا ہے، یا اللہ ان کے اعتکاف کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ ہماری لفظ سے خطائیں معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ پیارے ناظرین اور حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین اور مریدین، الحمدللہ ہمارے عصر کے بعد کی اجتماعی عمل میں سے اگلا عمل ہے کتاب الدعا میں سے منزل کی تلاوت، اور آج انشاءاللہ روز منگل کی جو ہے منزل کی تلاوت کریں گے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب الدعا میں ہم نے مناجات مقبول جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کو مجموعہ ان کی منزلیں ہیں، اور دوسرے ذریعۃ الوصول جو حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسف الدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اس کے صلاۃ والسلام، یہ دونوں ہم نے جمع کر کے کتاب الدعا میں یہ منزلیں سیٹ کی ہیں، لہذا آج بروز منگل کی جو ہے منزل انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ان مناجات اور ذکر وصول کے درود شریف کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے بعد اس کے فضائل و فوائد جو اخذ کیے ہیں، کسی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ فوائد کو پڑھیں تو پھر اس منزل کی تلاوت کرنے میں ایک خاص لگن اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ بروز منگل کی منزل کے فضائل و فوائد۔ نمبر 1، حوض کوثر سے جی بھر کے پانی پینا نصیب ہو، یہ اس کی فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے بروز منگل کی منزل تلاوت کرنے سے۔ نمبر 2، سب سے افضل ترین درود شریف نامہ اعمال میں لکھا جائے، نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ ظاہر کس سے بڑی اور جان تمنا کیا ہے، تو زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، شادی اور کاروبار کی بندش دور ہو اور ہر سختی اور پریشانی سے نجات ملے۔ کہ یہ منگل کی منزل کی برکت ہے کہ شادی اور کاروبار کی کسی قسم کی بندش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 4، خوبصورت اور خوبصورت بیوی نصیب ہو، نیز عفت و پاک دامنی زندگی کا زیور بنے۔ اب خوبصورت بیوی کون نہیں چاہتا، تو مطلب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حور عطا فرمائے اور آخر میں جنت کی حور فرمائے کہ منگل کی منزل کی برکت۔ نمبر 5، بد نظری کے مرض سے نجات اور برے خیالات سے پاکی حاصل ہو۔
ظاہر ہے کہ بہت بڑا وبال ہے بد نظری کے برے خیالات، اس سے نجات ملتی ہے اگر اس منزل کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 6، برس کا مریض اور جلد کی بیماری میں مبتلا شخص صحتیاب ہو، برس کا مرض ہے، جلدی کوئی بھی مرض ہے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ نمبر 7، دل روشن اور سینہ کشادہ ہو، نیز مغفرت کی بشارت دنیا ہی میں ملے، دنیا میں بخشش کی بشارت آپ کو مل جائے گی اس منگل کی جو ہے منزل ہے اس کی تلاوت کی برکات۔ نمبر 8، توحید خالص پر ایمان مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں جگہ پکڑے، اور توحید تو ظاہر ہے کہ نجات کی بنیاد اسی پر ہے، اور توحید خالص آپ کو نصیب ہو تو سبحان اللہ۔ نمبر 9، جائز دلی تمنا بہت جلد پوری ہو، تو منگل کی جو ہے منزل تلاوت کرنے میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ کی جائز دلی مراد جلد پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، بڑے سے بڑا غم اور بے قرار کر دینے والا صدمہ جاتا رہے، کیسے بھی غم و صدمہ ہو، وہ غم و صدمہ اللہ تبارک و تعالی دل سے ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 11، مال و متاع پر تکبر سے حفاظت اور غربا مساکین سے محبت نصیب ہو، یہ بہت بڑا بینیفٹ۔ نمبر 12، قبر کی سختی سے حفاظت اور منکر نکیر کے سوالات میں کامیابی ہو، تو گویا کہ یہ جو ہے شاندار جو ہے نفع جو ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو درود شریف ذریعہ اصول میں سے جو ہم نے چیزیں درود شریف لی ہیں وہ تلاوت ہوں گے، پھر آگے جو مناجات مقبول کی دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنزل السادس یوم الثلاثاء، چھٹی منزل یہ وہ بروز منگل۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد کما جعلت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ اللہ ورضوانہ۔ اللہم اجعل محمدا من اکرم عبادک علیک ومن ارفعہم عندک درجہ واعظمہم خطرہ وامکانہم عندک شفاعہ۔ اللہم اتبعہ من امتہ وذریتہ ما تقر به عینہ واجزی عنا ما خیر ما جزیت نبیا عن امتہ واجزی الانبیاء كلهم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ واولادہ واہل بیتہ وذریتہ ومحبہ واتباعہ واشیاعہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد مناجات مقبول کی دعائیں۔ فرماتے قال اللہ عز و جل وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ وقال علیہ السلام ان الدعاء مخ العبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و الیک مآبی و لک ربی تراسی۔ اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء بالریاح۔ اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اکثر ذکرک و اتبع نصیحتک و احفظ وصیتک۔ اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا و اذا فعلت ذلك فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل۔ اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بشوقي الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني من عبادتك۔ اللهم اني اسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم لك الحمد شکرا ولك المن فضلا۔ اللهم انی اسألک التوفیق لمحابك من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بك۔ اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك۔ اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسأل كل يسر والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اعف عني فإنك عفو كريم۔
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين حتالتين تسقيان القلب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدم دما والأزراس جمرة اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة عمن سواك اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته من خلقك اللهم اغفر لي واغفر لي 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 اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتدم بها شعثي وتصلي بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتحسن بها من كل سوء اللهم آتني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم ما قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وعدته أحد من خلقك أو خير أنت معطيه أحد من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور اللهم ذا الحبل الشديد الأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين والشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا ربي جبيل ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشرك فيك وتباركت وتعاليت فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أماتها فاغفر لها وارحمها
وإنما فاغفر الله ورحمها اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان ولا يطب فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب العاجم وألسنتهم ألسنة العرب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم وأعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليه من قول أو عمل ومن شر ما أنت آخذ بناصيته أو أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره من زيغ المقام يوم القيامة آمین. یہاں تک جو ہے مناجات کی دعائیں مکمل ہوئی. اب جو درود شریف اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ صلی اللہ عز وجل علی نبینا محمد کلما ذکرہ ذاکرون وغفل عن ذکر الغافلون وصلی اللہ علیہ فی الاولین والآخرین افضل واکثر وازکى ما صلى على احد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه افضل ما زكى احد من امته والصلاة والسلام عليه ورحمة الله وبركاته وجزاه الله عز وجل عنا افضل ما جزا مرسلا عمن ارسل اليه. اللهم صل على انبيائك اللهم صل على انبيائك والمرسلين وملائكتك المقربين واهل طاعتك اجمعين ومن اهل السماوات والارضين انك على كل شيء قدير آمین یا رب العالمین. یہاں تک مناجات مقبول اور زید وصول سے مشترکہ جو منزل تھی منگل کی پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں اس کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اب اس کے بعد جو ہے وہ مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی منظوم جو کلام ہے، یہ جو اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ کی محبت مانگی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ اشعار آپ کو پیش کریں گے. آپ اس سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیجئے اور اس کا ثواب تمام اولیاء کاملین کو پہنچا دیجئے تاکہ ان کی روحانی توجہات نصیب ہو جائیں. اور پھر ہم آپ کے سامنے یہ کلام پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شجرہ پیران چشت اہل بہشت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ منظوم شجرہ ہے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے. شروع کے بعض چند اشعار جو ہے وہ ہمارے ایک مرید ہیں جناب ڈاکٹر الطاف کریم، انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایڈ کیے ہیں اشعار، اور اس کے علاوہ باقی شروع کا اور باقی بعد کا سارا جو ہے وہ منظوم جو کلام وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور یہ چونکہ ایک مناجات ہے جس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اس پر ناظرین و حاضرین اور معتکفین آمین بھی کہتے رہیں تو بہت خوب ہے. ظاہر کہ دعا پر آمین کہنا جو ہے وہ قرآن و سنت کا منشا ہے اور اس سے دعا سب کے حق میں قبول ہوتی ہے. شجرہ پیران